بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی شخص نے بطور قرض کے کسی کو رقم دی ہوئی ہو تو اس میں یاد رکھیں کہ اس دی ہوئی رقم کی زکوٰۃ اس اصل مالک یعنی قرض دینے والے کے ذمے ہے۔ جس نے قرض دیا ہے اس کو اپنے پیسوں کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ البتہ اس میں دونوں اختیار ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ اپنے ان پیسوں کی زکوٰۃ ہر سال کی ترتیب پہ دیتا رہے، چاہے اس کو اس کا قرض جب بھی ملے، اس لیے کہ بعض دفعہ انسان کسی کو قرض دے دیتا ہے اور پیسے پھنس جاتے ہیں، یا دینے والا ٹال مٹول کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے، یا واقعی اس کا عذر ہوتا ہے تو اس میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ تو اب یہ جو قرض دینے والا ہے یعنی اصل پیسوں کا جو مالک ہے، اس کے پاس اختیار ہے یا تو یہ ہر سال ان پیسوں کی زکوٰۃ اپنی ترتیب پر دیتا رہے تاکہ نمٹ جائے، ہر سال فارغ ہو جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ انتظار کرے کہ اس کو اس کے قرض کی رقم واپس مل جائے، کب ملے یہ انتظار کرے، اور جب اس کو اس کی وہ رقم واپس مل جائے تو پھر یہ پچھلے سالوں کا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ دے گا۔ یعنی زکوٰۃ بہر صورت اس کو دینی ہے، لیکن شریعت اتنی آسانی دیتی ہے اس کو کہ اس کی مرضی ہے، چاہے یہ اپنی ترتیب پہ ہر سال دیتا رہے یا ان پیسوں کی واپسی کا انتظار کر لے اور پھر پچھلے سالوں کا حساب کر کے زکوٰۃ دیتا رہے۔ اسی طریقے سے وہ رقم جو انسان ایڈوانس میں جمع کرواتا ہے، جیسے عام طور پہ دکان کرائے پر لے رہا ہے یا مکان کرائے پر لے رہا ہے یا کسی جگہ کی بکنگ کروا رہا ہے، ایڈوانس میں رقم جمع کرا دی، 2 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، جتنے بھی تھے وہ جمع ہو گئے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو ایڈوانس کی رقم ہوتی ہے یہ تو ایک دن واپس ملنی ہے۔ جس دن آپ کے کرائے کا ایگریمنٹ ختم ہوگا، آپ کو کہا جائے بھئی دکان خالی کرے، مکان خالی کرے، تو اس دن وہ اصل مالک آپ کو آپ کے ایڈوانس کی رقم واپس دے گا۔ تو جو رقم ایڈوانس میں انسان نے جمع کرائی ہے اس رقم کی زکوٰۃ بھی اس کے اصل مالک یعنی ایڈوانس دینے والے کے ذمے ہے، اس لیے کہ یہ اس کی رقم ہے، لہٰذا یہ اس کا سالانہ حساب کر کے اس کی زکوٰۃ دے گا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ آپس میں جمع ہو کر BC ڈالتے ہیں، کمیٹی ڈالتے ہیں، 10 افراد 20 افراد جمع ہو جاتے ہیں اور ہر مہینے ایک رقم طے ہو جاتی ہے کہ بھئی 2000، 5000، 10,000 جتنی بھی ہے تو وہ جمع ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں یاد رکھیں کہ BC میں یا کمیٹی میں انسان جتنی رقم جمع کرا چکا ہو، ابھی تک اس کی BC کھلی نہیں، وہ کب کھلے گی، لیکن اس نے رقم جمع کرائی ہے اور درمیان میں زکوٰۃ کا سال پورا ہو گیا، تو یہ حساب لگائے گا کہ میں کتنی رقم جمع کرا چکا ہوں، لہٰذا اس رقم کی زکوٰۃ بھی اس کے ذمے لازم ہوگی، اس کو دینی پڑے گی۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ مختلف مقاصد کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، جیسے عام طور پہ بچوں کی شادی کے لیے، بچیوں کی شادی کے لیے پیسے جو ہے وہ جوڑتے ہیں ہر مہینے، یا یہ کہ کسی کا حج کا ارادہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوتا ہے، یا مکان بنانے کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ایسی تمام رقوم، وہ پیسے جو انسان حج کے لیے یا شادی کے لیے یا گھر بنانے کے لیے جمع کر رہا ہو، تو اگر اس دوران سال پورا ہو جائے اور وہ رقم نصاب تک پہنچ رہی ہو، یعنی 52.5 تولے چاندی کی مالیت تک، تو اس رقم کی زکوٰۃ بھی اس شخص کو دینی پڑے گی، اس کا حساب کر کے۔